السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے سوال و جواب کے سلسلہ کو رکھنے سے پہلے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلام تک کو سبسکرائب کریں اور ہماری مدد کریں۔ آج کا سوال یہ ہے، سوال پوچھنے والے روہت یادو ہیں بنارس سے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ اسلام میں ایک شخص کو ایک سے زیادہ شادیوں یا ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟ جواب: پولی گیمی یا کثیر ازدواجی کے معنی ایسا نظام ہے جس میں ایک شخص ایک سے زیادہ شریک زندگی رکھ سکتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جس میں ایک مرد ایک سے زیادہ عورتیں رکھ سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جس میں ایک عورت ایک سے زیادہ شوہر رکھ سکتی ہے۔ اسلام محدود تعداد میں بیویاں رکھنے کی اجازت تو دیتا ہے، مگر ایک عورت کو ایک سے زیادہ شوہر رکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ اسلام ایک شخص کو ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت کیوں دیتا ہے؟ قرآن و حدیث اور قرآن کی دنیا میں معزز اور محترم ہے، اور یہ قرآن دنیا کی واحد مذہبی کتاب ہے جو کہتی ہے کہ صرف ایک عورت سے شادی کرو۔ کسی بھی دوسرے مذہب کی کتاب میں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف ایک بیوی رکھو، چاہے وہ ہندو بھائیوں کی وید ہو، بھارت ہو، یا گیتا ہو، یا یہودیوں کی تالمود ہو، یا عیسائیوں کی بائبل ہو۔ ان کتابوں کے مطابق ایک انسان جتنی چاہے شادیاں کر سکتا ہے، اور یہ بہت بعد میں ہوا کہ ہندو پنڈتوں اور عیسائی کلیسا نے بیویوں کی تعداد کو ایک حد تک محدود کر دیا اور ایک تک کر دیا۔ بہت سی ہندو مذہبی شخصیات جن کا ذکر ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں ہے، ان کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں۔ شری رام جی کے باپ راجا دشرتھ کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، اور ایسے ہی شری کرشن جی کی بہت سی بیویاں تھیں۔ شروع میں عیسائیوں کو بھی یہ اجازت تھی کہ وہ جتنی چاہے بیویاں رکھ سکتے تھے، اس لیے کہ بائبل میں بیویوں کی تعداد کے بارے میں کوئی حد مقرر نہیں کی گئی تھی۔ یہ تو صرف چند سو سال پہلے چرچ نے بیویوں کی تعداد کو محدود کر کے ایک کر دیا تھا۔ یہودیوں میں بھی ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت ہے۔
یہودیوں کے قانون تالمود کے مطابق حضرت ابراہیم کی 3 بیویاں تھیں اور حضرت سلیمان کی سینکڑوں بیویاں تھیں۔ ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت اس وقت تک برقرار رہی جب تک کہ ربی گرشوم بن یہودا نے، جس کا دور 960 عیسوی سے 1030 عیسوی تک ہے، ایک فرمان کے ذریعے ایک سے زیادہ بیویوں پر پابندی لگا دی۔ مگر اسلامی ممالک میں رہنے والے سفاردی یہودی 1950 تک اس پر عمل کرتے رہے، یہاں تک کہ اسرائیل کے چیف ریبینٹ نے ایک سے زیادہ بیویوں پر پابندی لگا دی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 1975 کی انڈیا کی مردم شماری کے نتیجے میں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ شادیاں کی ہیں۔ اسلام میں عورت کا مقام کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق جو 1975 میں سامنے آئی کہ صفحہ نمبر 66-67 میں یہ کہا گیا ہے کہ 1961 سے لے کر 1991 تک کے عرصہ میں ایک سے زیادہ شادیوں کے لیے ہندوؤں میں اس کا تناسب 5.6% ہے، جبکہ مسلمانوں میں اس کا تناسب 4.31% تھا۔ انڈیا کے قانون کے مطابق صرف مسلمانوں کو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے اور کسی غیر مسلم کے لیے ایک سے زیادہ شادی کرنا غیر قانونی ہے۔ اس کے باوجود جبکہ یہ غیر قانونی ہے، مسلمانوں کے مقابلے میں ہندو زیادہ بیویاں رکھتے ہیں۔ پہلے انڈیا میں ایک سے زیادہ بیویوں کے بارے میں کوئی پابندی نہیں تھی۔ 1954 میں جب انڈیا میں میرج ایکٹ پاس ہوا تو ہندوؤں کا ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا غیر قانونی قرار دیا گیا۔ یاد رہے کہ یہ بات قانون میں ہے، نہ کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں۔ آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت کیوں دیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ اس دنیا میں قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جس میں یہ ہے کہ صرف ایک ہی شادی کرو۔ قرآن کی سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تو نکاح کر لو جو عورتیں تمہیں بھلی معلوم ہوں۔ تم نکاح کر لو ان عورتوں سے جو تمہیں بھلی لگے، 2 3 4۔ پھر اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے۔ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے شادیوں کی تعداد محدود نہیں تھی، متعین نہیں تھی، اور کئی مرد کئی بیویاں رکھتے تھے، جبکہ بعض تو سینکڑوں بیویاں تھیں۔ مگر اسلام نے بیویوں کی تعداد 4 تک متعین کر دی ہے۔ اسلام ایک مرد کو 3 یا 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت دیتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ ان میں انصاف کر سکے۔ اسے سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 129 میں ہے کہ ہرگز نہ کر سکو گے اگرچہ تم بہت چاہو کہ عورتوں کے درمیان برابری رکھ سکو۔ یہ مشکل بہت ہے، اس لیے زیادہ شادیاں کوئی قانون نہیں بلکہ ایک الگ بات ہے۔ کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ ایک مسلمان ایک سے زیادہ بیویاں رکھے۔ حلال اور حرام ہونے کے حوالے سے اسلامی احکامات کی 5 قسمیں ہیں۔ فرض،
یہ لازمی ہے اور اس پر عمل نہ کرنا عذاب و سزا کا باعث ہے۔ مستحب، اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ مباح جائز ہے اور اس کی اجازت دی گئی ہے، مگر اس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہیں۔ مکروہ کا مطلب ہے یہ درست نہیں ہے اور اس پر عمل کرنے کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ حرام، اس کی ممانعت کی گئی ہے، یعنی اس پر عمل کرنا حرام ہے اور چھوڑ دینا کار ثواب ہے، ثواب کا کام ہے۔ ایک سے زیادہ شادی کرنا ان احکامات کے درمیانے درجے میں آتا ہے۔ اس کی گو کہ اجازت ہے، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا مسلمان جس کی 2 یا 3 یا 4 بیویاں ہیں اس سے بہتر ہے جس کی صرف ایک بیوی ہے۔ یہ قدرتی عمل ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کی پیدائش تقریباً برابر ہوتی ہے، مگر ایک لڑکی ایک لڑکے کے مقابلے میں زیادہ قوت مدافعت رکھتی ہے۔ ایک لڑکی ایک لڑکے کے مقابلے میں بیماریوں کا زیادہ مقابلہ کر سکتی ہے۔ اس لیے ابتدائی عمر میں لڑکوں کی شرح اموات لڑکیوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے ہی جنگوں میں عورتوں کے مقابلے میں مرد زیادہ ہلاک ہوتے ہیں۔ حادثات اور امراض کے نتیجے میں بھی مرد عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہلاک ہوتے ہیں۔ عورتوں کی اوسط عمر بھر مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے اور دنیا میں رنڈوے مردوں کے مقابلے میں بیوہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ انڈیا اور اس کے پڑوسی ممالک ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا میں بچپن ہی میں لڑکیوں کو ہلاک کرنے کی شرح بہت زیادہ ہے۔ اصل میں یہاں لاکھوں عورتیں دوران حمل طبی معائنے میں یہ پتہ چلنے پر کہ لڑکی ہے اسقاط کروا لیتی ہے، جس کے نتیجے میں ہر سال 10 لاکھ سے زیادہ لڑکیاں پیدا ہونے سے پہلے موت کے گھاٹ اتار دی جاتی ہیں۔ اگر اس شفاق کام کو روک دیا جائے تو انڈیا میں بھی عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں بڑھ جائے گی۔ امریکہ میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں تقریباً 78 لاکھ زیادہ ہے۔ صرف نیو یارک میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد 10 لاکھ زیادہ ہے اور وہاں ایک تہائی تعداد ہم جنس پرست ہے۔ امریکہ میں ہم جنس پرستوں کی تعداد مجموعی اعتبار سے 2.5 کروڑ ہے۔ اس کا بالکل صاف مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو عورتوں سے شادی کی خواہش ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی برطانیہ میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں 40 لاکھ زیادہ ہے اور جرمنی میں مردوں کے مقابلے میں 50 لاکھ زیادہ ہیں۔ روس میں بھی عورتیں مردوں کے مقابلے میں 90 لاکھ زیادہ ہیں۔ اصل تعداد تو خدا ہی بہتر جانتے ہیں کہ دنیا میں کلی طور پر مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ اگر ایک مرد ایک ہی عورت سے شادی کرے تو پھر بھی امریکہ کے اندر 3 کروڑ عورتیں بغیر شوہروں کے رہ جائیں گی۔ جب 3 کروڑ عورتیں بغیر شوہروں کے رہ جائیں گی، یہ بھی یاد رہے کہ 2.5 کروڑ مرد امریکہ میں ہم جنس پرست ہیں۔ ایسے ہی برطانیہ میں 40 لاکھ، جرمنی میں 50 لاکھ، روس میں 90 لاکھ عورتوں کو کوئی شوہر نہیں ملے گا۔ فرض کریں کہ میری بہن امریکہ میں رہتی ہے اور ان غیر شادی شدہ عورتوں میں ہے، یا بالفرض آپ کی بہن وہاں ایسی حالت میں رہ رہی ہے، اس کے صرف 2 حل ہیں کہ یا تو وہ کسی ایسے مرد سے شادی کرے جو پہلے ہی سے شادی شدہ ہو،
یا پھر پبلک پراپرٹی بن جائے، ان دو راستوں کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جو عورتیں نیک صفت ہیں وہ یقیناً پہلا راستہ پسند کرے گی۔ بہت سی خواتین اپنے شوہر کے ساتھ کسی دوسری عورت کی شرکت کو برداشت نہیں کرتی، مگر جب اسلامی معاشرے میں صورتحال اس قدر نازک اور پیچیدہ ہو تو ایک ایمان والی عورت اپنا تھوڑا سا ذاتی نقصان برداشت کر لے گی، مگر اس بڑے نقصان کو برداشت نہیں کرے گی کہ اس کی دیگر مسلمان بہنیں پبلک پراپرٹی بن کر رہ جائیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اسلام ایک سے زیادہ شادیاں اور ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت کیوں دیتا ہے۔